بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس بہت ہی حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور دوزخ سے نجات کے اشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، اور آج مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن بھی ہے. یعنی آج عقیدتوں کو سمیٹ کے، محبتوں کو سمیٹ کے، ادب کے دامن کو تھام کر، احترام کی قبا پہن کے آئیے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے، جن کو سرکار علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی فرمایا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں. کہ وہ مولا کائنات جو مولود کعبہ ہیں، وہ مولا کائنات جو داماد پیمبر ہیں، وہ مولا کائنات جو فاتح خیبر ہیں، وہ مولا کائنات جو حیدر کرار ہیں، وہ مولا کائنات جو جوانان جنت کے والد بزرگوار ہیں، وہ مولا کائنات جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہیں، وہ مولا کائنات جو ہاشمی بھی ہیں مطلبی بھی ہیں، وہ مولا کائنات جو محافظ علوم نبوی بھی ہیں، وہ مولا کائنات جو عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہیں، وہ مولا کائنات جو صداقت و عدالت کے مسند نشین ہیں، وہ مولا کائنات جو شیر خدا ہیں، وہ مولا کائنات جو داماد مصطفیٰ ہیں، وہ مولا کائنات جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، وہ مولا کائنات جن کا وجود لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچا گیا، وہ مولا کائنات جنہوں نے سرور دو جہاں کی مبارک گود میں پرورش پائی،
وہ مولا کائنات جن کے سینے میں علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوئے، وہ مولا کائنات جو مظہر العجائب والغرائب ہیں، وہ مولا کائنات جو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ رکھتے ہیں، وہ مولا کائنات جو بیت رضوان اور اصحاب بدر میں شامل ہیں، وہ مولا کائنات جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جن کے چہرے کو میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے توسط سے پتہ چلا کہ جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جو قرآن کے ظاہر و باطن کو جانتے تھے اور قرآن جن کے ظاہر و باطن کو جانتا تھا، وہ مولا کائنات جو مشکل سے مشکل فیصلے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا کرتے تھے، وہ مولا کائنات جن کو پیار سے ہمارے آقا ابو تراب کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ مولا کائنات جو باب مدینۃ العلم کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، وہ مولا کائنات جن کا علمی مقام و مرتبہ، جن کی قرآن فہمی، جن کی حقیقت شناسی، جن کا فقیہ ہونا یعنی فقہ میں جن کی صلاحیتوں کا ہونا تمام اولین اور آخرین میں انتہائی ممتاز اور منفرد نظر آتا ہے، وہ مولا کائنات کہ اکابر صحابہ ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل وقت پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام موجود نہ ہو، وہ مولا کائنات جن کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ کرام کے نزدیک حرف آخر یعنی جس کے بعد آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈاٹ لگ جاتا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور بات نہ ہوتی تھی، حرف آخر سمجھا جاتا تھا، وہ مولا کائنات جو تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں، وہ مولا کائنات جن کو حکمت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عطا کیے گئے، وہ مولا کائنات جو سلونی کے دعوے دار ہیں، وہ مولا کائنات جن کو سرکار مدینہ نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا، وہ مولا کائنات جو مومن اور منافق کے درمیان لکیر ہیں، مومن اور منافق کے درمیان لکیر ہیں کہ کوئی منافق حضرت علی علیہ السلام سے محبت کر نہیں سکتا اور کوئی مومن ان سے بغض رکھ نہیں سکتا، وہ مولا کائنات جن کو ہجرت کے وقت بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب ہوئی، وہ مولا کائنات جن کو رسول نے اپنے دسترخوان پر دنیا کا محبوب ترین شخص پایا، وہ مولا کائنات جو زہد و ورع میں برتر ہیں اور جو جود و سخا کے پیکر ہیں، وہ مولا کائنات جو مزاج آشنائے رسول ہیں، وہ مولا کائنات جو حوض کوثر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوں گے، وہ مولا کائنات جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کے لیے کائنات کے تاجور یہ فرمائیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میرا قرض میرے طرف سے سوائے علی کے کوئی اور ادا کر نہیں سکتا، وہ کائنات ناظرین، وہ کائنات جو کہ تمام جنوں انس اور پر مخلوقات پہ مبنی ہیں، ہر طرف ہر جگہ ہر سو ایک ہی نام نظر آتا ہے کہ من کنتو مولا ہو فازا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علی بھی مولا ہے، یعنی وہ مولا کائنات کے زبان نبوت نے خود جن کی گواہی دی ہو کہ تم میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والے علی ہیں، وہ مولا کائنات جو اپنی خلافت میں یہ اعلان فرمائیں کہ واللہ اگر مجھے 7 اقلیم اس شرط پہ دیے جائیں، آج جو لوگ کرسی کے پیچھے میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص کرتے ہیں نا صاحب، یہ جملے ذرا سن لیں مولا کائنات کے کیا فرما رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ان کو شرم آ جائے، کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر 7 اقلیم اس شرط پہ دے دیے جائیں کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے ایک چونٹی بھئی وہ مثال بکری کے بچے کی دی تھی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کے منہ سے اگر جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو میں اسے یعنی ان تمام حکومتوں کو میں ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اس حد تک بھی میں بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا، وہ مولا کائنات جن کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا، جن کی شجاعت و بہادری کے جلوے بدر میں بھی ہیں، احد میں بھی ہیں، خندق میں بھی ہیں، خیبر میں بھی ہیں، حوازن میں بھی ہیں، فتح مکہ میں بھی ہیں، کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی علیہ السلام بہادروں کے بادشاہ ہیں، خدا کے شیر ہیں، قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، ہمارے ساتھ جو شخصیات اس وقت موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں،
پہلی شخصیت میرے بائیں جانب دل کے بہت قریب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرما. اور میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں ممتاز اسکالر ہیں بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب بھی ملک کے ممتاز شناخت سینئر شناخت بزرگ شناخت الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی آپ کو پتہ ہے کہ روز زبردست کھانے آپ کو بنا کے یعنی آپ کی اسکلز میں اضافہ کر رہی ہیں اور کمال پریزنٹیشن ہوتی ہے. محترمہ منیرہ کرن صاحب موجود ہیں. تمام آپ کو السلام علیکم خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب بھی ملک کے مشہور و معروف شاعر خوبصورت نعت گو شاعر ہیں جناب پروفیسر تبسم قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. آغاز کرتے ہیں کرن صاحب سب سے پہلے آپ شروع کیجئے ذرا کچن کا سلسلہ. جی آج کی جو ریسپی ہے وہ آج میں بنا رہی ہوں مٹن چنا بریانی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں ناریل اور چاولوں کی کھیر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈرنک بنے گی وہ بنے گی سیب کے ساتھ اس کی اسمودی اور جس میں ایڈ کروں گی کرشی جام شیری. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ رمضان میں چٹپٹے مسالے دار کھانے کھاتے ہیں تو ان کو آپ تھوڑا سا ریفریشنگ کرنے کے لیے کرشی جام شیری لائٹ ریفریشنگ سب پیتے ہیں. اور اس میں کرشی جام شیری ایڈ کروں گی کیونکہ یہ 100% خالص ارکیات گلاب اور سندل سے بنا ہوتا ہے. اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک 100%. اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے. رمضان میں جب آپ چٹپٹے مسالے دار کھانے کھاتے ہیں تو آپ اس کو استعمال پانی میں بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ملک میں بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا میں کروں گی اسمودی میں ڈالوں گی اور یہ بالکل ڈفرینٹ ریسیپی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ سیب کو میں نے کیا ہوا ہے اور بالکل ٹھنڈا کاٹ کے اور اس میں نے ایڈ کی ہے ملک اور ساتھ میں نے ایڈ کی ہے کرشی جام شیری. یہ سیب کو آپ نے چاپ نہیں کیا ابھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا اس کو میں نے. اچھا ایز اٹ از ڈالا اس کو میں نے اور اس کو میں اب بلینڈ کروں گی بغیر آئس کے کیونکہ اس کو میں نے چل کیا ہے فریز کیا ہے بجائے اس کے کہ میں اس میں برف ایڈ کروں اسمودی ایڈ بناؤں گی نا اس کی. تو اس میں کرشی جام شیری لائٹ ریفریشنگ سب پیتے ہیں اور رونق رمضان میں آپ کی افطاری کی خوشیوں کو مزید اور بھرپور طریقے سے مزاج کا دوبالا کریں گے. تو یہ آج کی میری ڈرنک کی ریسیپی ہے. باقی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھیر میری بن رہی ہے اس کی جو نہیں مجھے نہیں معلوم آپ بتائیں گی. نہیں معلوم بالکل بتاؤں گی اور ساتھ کو میں بتاؤں گی ٹھوٹیوں میں ڈال کے چاولوں کی کھیر. آپ کو چاولوں کی کھیر ٹائم لگتا ہے اس کو اس لیے اس کو میں نے رکھا ہوا ہے وہ پک رہی ہے تقریباً. اچھا چاولوں کی کھیر بن رہی ہے جی کیوں لیکن اس کے چاولوں کو میں نے سوک کر کے رکھا تھا اوور نائٹ. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ یہ نہیں ہے کہ چاولوں کی کھیر 1 گھنٹے میں بن جائے گی. آپ اس کو اوور نائٹ سوک کریں گے اس کے بعد پھر اس کو میں دودھ میں پکاؤں گی اور اس میں چینی کی جگہ آپ گڑ ایڈ کریں اس سے بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا. اور لیکن اگر اس میں چاول صحیح طرح سے بلینڈ نہ ہوئے نا تو کھیر کا مزہ نہیں ہے. جی بالکل مزہ یہ ہے کہ جب آدمی کھیر کھائے تو ایک کھوئے کی فیل آنی چاہیے اس کے جی بالکل. اور میٹھا نہ زیادہ ہو نہ بہت کم ہو انتہائی معتدل میٹھا ہونا چاہیے. اور میٹھے کی جو خاص چیز ہے نا میں وہ بھی بتانا چاہوں گی. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم میٹھا ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں. کھوئے ڈالنا پڑے نہیں میٹھا ہم ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں نا. اس کی جو خاص بات ہے کہ آپ نے جب کھیر کو بہت پکا کے جب اس کا ٹائم تھوڑا سا رہ جائے گا نا ڈش آؤٹ کرنے والا پھر آپ نے میٹھا ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میٹھا اس کی کوانٹٹی کم اس میں جاتی ہے. ہم اس میں میٹھا ایز اٹ بہت زیادہ ڈالتے ہیں اور میٹھا پانی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ تھوڑا سا بہت نٹس وغیرہ بھی کچھ اس میں ڈالیں گی گارنشنگ کے لیے. جی بالکل یہ میں نے اسپیشل گارنش ہے اس کی کھوپرے کی اور بڑی اس کی میں نے وہ اس کی گارنش بہترین ہوگی. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب. ظاہر ہے آج مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے اور میں تو سچی بات ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے سے پہلے جو ہے 1000 مرتبہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ کیسے کیا جائے. آپ کے مقام اور مرتبے کو کیا بیان کریں گے صاحب. جو مقام و مرتبہ قرآن میں سرکار نے اور صحابہ نے بیان کر دیا بس ان فضیلتوں میں حصہ ڈالیے. ابتدا کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست فرمایا ہے. میں اور آپ بھی کیا سب ہی ان کے فضائل و کمالات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں. ایسے بے شک. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہر وصف اتنا منفرد اور بے مثال ہے کہ ان کے ایک وصف کو ہی لیجئے تو ساری کائنات اس کے آگے ہیچ ہے. اللہ قرآن مجید میں دیکھیے جا بجا ان کا ذکر بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی کی شان میں
300 سے زائد قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ فرمان کسی عام آدمی کا نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت تطہیر کے آئینے میں دیکھیں تو بھی آپ نظر آتے ہیں، آیت مباہلہ کے آئینے میں دیکھیں تو بھی شان علی کو سامنے آتی ہے، سبحان اللہ، آیت کوثر میں دیکھیں تو اس کی تکبیر بھی مولا علی کے ذریعے ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، اسی طرح آپ کسی بھی آتے سے کہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا دیکھیں تو آپ کو ہر طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے گہرے نقوش نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ہستی بڑی شان کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا من علی، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے میں علی سے۔ اللہ اکبر، اللہ، کہیں فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس ہستی کے ہاتھ میں دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اللہ کرتا ہے، اکبر، اللہ، اور یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے واہ ہیں۔ واہ واہ وہ حضرت علی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کے ذریعے آگے بڑھی اور پوری دنیا میں پھیلی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بات وہی ہے جو آپ نے خوبصورت جملہ کہا اور مجھے بہت پسند آیا ہے کہ ہم ان کے فضائل و کمالات بیان کر کے اپنا حصہ بس ملا رہے ہیں بالکل، اور اپنی ایک حاضری اور اپنی نوکری پوری کر رہے ہیں۔ ایسے 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 ایسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں کہنے کی اجازت چاہوں گا، پھر بے شک آپ بات آگے بڑھا لیجئے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی عظمت و شان میں ایک ایسا جملہ فرمایا ہے کہ ساری عظمتیں جہاں آ کر سمٹ جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تھا غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے کہ اے علی میں آپ کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اللہ، آپ میرے نزدیک اس طرح ہیں جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک اللہ اکبر، سبحان اللہ، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن بتایا کیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون صرف ایک بھائی نہیں بلکہ نبی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی اس میرٹ کی ہے، اس مرتبے کی ہے، سبحان اللہ، لیکن اے پیارے علی مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں عظمت و کمالات جمع فرمائے۔ اللہ اکبر، اور یہ بالکل وہ منظرنامہ ہے، یہ بالکل وہ منظرنامہ ہے کہ جہاں پہ اب اگر میں مثال کے طور پہ کیونکہ ظاہر بات وہ چھڑ گئی ہے تو اس بات کا مکمل ہونا بھی یوں ضروری ہے کہ یہ جو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، یہ بالکل مواخات کا موقع ہے ہے نا۔ تو آئیے ذرا یہیں سے آغاز کر دیجئے نا کہ جس طرح مولا کائنات جو ہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک رہے تھے اور آنسو رواں تھے، اور جو جملہ ادا ہوا ذرا بتائیے نا۔ اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مواخات قائم فرما رہے تھے، ایک صحابی کو بلاتے، دوسرے کو بلاتے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو یہ کیفیات آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، سلسلہ آگے چل رہا تھا، تو حضرت علی کھڑے دیکھ رہے تھے اللہ اکبر کہ سب کو جو ہے رشتہ مواخات میں پرو دیا ہے اور مجھے ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جان بوجھ کے انہیں ڈیلے کر رہے تھے، وجہ وہی تھی، تو دانستہ کر رہے تھے۔ ہاں، تو جب آپ دیکھا نا کہ جب حضرت مولا کائنات کا وہ سوال دل سے، لوہے دل سے زبان پر آ گیا کہ آقا میں، تو فرمایا تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کیسے خراج تحسین پیش کیا حضرت مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا ستودہ صفات کو؟ آپ کہتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، اشجع الاشجعین، اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگلا شعر تو جنید بھائی آپ اور سب ہمارے ایوان کے لوگ ان کی روح رقص کرنے لگے گی۔ اعلیٰ حضرت نے ہزار فتنوں کا جواب دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا،
اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. یہ باب فصل یہ باب اور فصل یہ اصطلاحات ہیں فنی مفتی صاحب سمجھتے ہیں. باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن وہ جس کی طرف اشارہ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا, یعنی خیبر کا جو موقع تھا حضرت مولا علی کی عظمتوں کا باب اپنے عروج پر تھا, وہ کلائمیکس تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت تو آقا صحابہ پہلے گئے, کئی کمانڈر گئے, سپہ سالار گئے, وہ اپنی کوشش کرتے رہے, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا, تو بالآخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چھوڑ دو, بس انتظار کرو, ویٹ اینڈ سی, کل صبح ہونے دو, رات گزارو, جب کل صبح ہوگی. یہ بخاری کی حدیث ہے, لیکن ویٹ اینڈ سی نہیں اس میں, کیا کہنے, سبحان اللہ. لأوتین یہ ہے بخاری کے الفاظ, لأوتین حاضر, ہاں پڑھ دیے مفتی صاحب نے, لأوتین حاضر رایت غدن رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. فرمایا کل صبح ہوگی تو ہم جھنڈا ایسے شخص کو دیں گے جو اللہ رسول کا محب بھی ہے, محبوب بھی ہے, اور اس کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا. یعنی ہونا کل ہے, نبی رات کو بتا رہا ہے, اشارت دے دی ہے. اچھا اب دیکھیے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے تو وہ رات آنکھوں میں گزاری, ایسا ہی جاگتے ہوئے گزاری, اور جب صبح ہوئی حضور نے نماز فجر کے بعد جب کچہری لگائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے سرکار کے سامنے ہوتے کہ ہمارا نام آئے, یوں اچک کے دیکھ رہے تھے کہ سرکار ہم پر نگاہ کر لیں. آپ نے واہ واہ منظر پیش کیا ہے. اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں آج سے پہلے میرے دل میں سرداری کا, سپہ سالاری کا خیال کبھی نہیں آیا, آج دل چاہ رہا تھا کہ حضور جھنڈا مجھے دے دیں. اچھا آپ ختم یہاں کرتا ہوں, تو سرکار نے فرمایا این علی یبن ابی طالب, کہاں ہے میرا علی؟ کہا جی آپ کا شعب چشم میں مبتلا ہے. فرمایا لاؤ ہم ہیں نا, تو پھر لعاب دہان مبارک لگایا, جھنڈا دیا, تو اعلیٰ حضرت تڑپ کے بولے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, شاہ خیبر شکن, یہ بت شکن, شاہ خیبر شکن, پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میرا تو ایک عجیب, پتہ نہیں میرا وجدان اس بارے میں یہ بھی کہتا ہے, یہ آشوب چشم کا ہونا بھی قدرت کا ایک خاص معاملہ تھا, اور لعاب دہن کا لگنا بھی قدرت کا ایک خاص معاملہ تھا, کہ نگاہ مولا کائنات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نور عطا کر دیا کہ پہلے ہی وار میں وار خطا نہ ہو اور دو ٹکڑے ہو جائیں مرحب. اچھا جی اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اب میں اگر ظاہر ہے یہ آپ سے سوال کروں کہ آپ کا روحانی مقام, تو ظاہر ہے میں اس قابل نہیں کہ سوال کروں, ہاں روحانی مقام میں ہم جیسے گناہگار جو ہے اپنا حصہ ضرور ڈالیں, بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر ہے, آپ کے مناقب, آپ کے فضائل مفتی صاحب نے اور قبلہ مفتی صاحب نے فرمائے ہیں کہ کس طرح فتح خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم عطا کیا. تو علامہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, علامہ فرماتے ہیں کہ از رخے او فال پیغمبر گرفت, از شکو حش ملت حق فر گرفت. اللہ علی وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے ذات رسالت مآب نے فتح کی فال لے لی. اللہ اکبر, اللہ. اور یہ وہ علی ہیں کہ جن کی قوت سے ملت اسلامیہ کو عروج ملا, بے شک طاقت ملی, بے شک. تو جنید صاحب جب ہم آپ کی روحانیت کا ذکر کرتے ہیں تو جو علوم آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے, اس میں علوم ظاہر بھی ہیں, علوم باطن بھی ہیں. ایسا ہی ہے, یعنی انا مدینۃ العلم ولی بابھا, بالکل ٹھیک. جب علی باب العلم ہیں تو علم کا کوئی ایسا شعبہ ہو نہیں سکتا جو علی کے بغیر مکمل ہو. بے شک. یعنی اس تک پہنچنا, اس تک رسائی پانا علی کے بغیر پاسبل نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ظاہر اس میں علم روحانیت بھی ہے. اور جنید صاحب آپ دیکھیں اسلام کے اندر جب ہم حدیث جبریل کو دیکھتے ہیں تو ایمان اسلام کے بعد جو احسان کا چیپٹر ہے, جو حدیث جبریل کے مطابق 1/3 ہے دین کا, دین کا 1/3 ہے, وہ جو چلا, جب وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا, جب وہ ادارے میں ڈالا, ایک شعبہ دین میں ڈالا, تو اس کے سرخیل سرتاج سیدنا علی مرتضیٰ, اللہ, یعنی وہ شروع سے علی مرتضیٰ سے ہوتا ہے. اللہ. کوئی سلسلہ روحانیت, کوئی سلسلہ طریقت ایسا نہیں ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ پہ جا کے منتہی نہ ہوتا ہو, ایسا ہی وہاں پہ درجہ کمال اس کو نہ ملتا ہو. تو سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے وہ علوم عطا کیے
جن میں علم روحانیت بھی شامل ہے، اور اخذ کہاں سے کیے؟ بارگاہ نبوت سے کیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے علی مولا ہیں۔ تو اب مولا کا مطلب کیا ہے کہ آقا، اور اس میں روحانی طور پر بھی جو سربراہی ہے، جو سرداری ہے، وہ سیدنا علی مرتضیٰ کو یعنی اللہ رب دنیا العزت کے نے تمام تفویض فرمائی۔ سلاسل کی جو مطلب یوں کہہ لیجیے کہ چیپٹرز اوپن ہوتے ہیں وہ در مولا کائنات سے ہی ہوتے ہیں، وہیں سے اوپن ہوتے ہیں۔ آپ ہی روحانی طور پہ امت کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اب اچھا دیکھیں، آل بیت اطہار سے آگے چلا، اور آل بیت اطہار سے جب آگے چلا تو اسی سے بھی جتنے سلاسل طریقت ہیں پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے فیض یافتہ ہیں سیدنا علی مرتضیٰ سے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کے علاوہ روحانیت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، روحانیت کے کمال کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو سبب اس کا کیا ہے؟ سبب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ سیدنا علی مرتضیٰ پر۔ اب دیکھیں نا، جس وقت کعبۃ اللہ فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے خالی کیا جا رہا تھا، تو سیدنا علی مرتضیٰ کو آپ نے یہ منصب سونپا، تو آپ نے ان سے پوچھا علی تم کیا محسوس کرتے ہو اس وقت؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا آقا آپ کے نگاہ کرم سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا سر عرش اولیٰ کے ساتھ ہے اور پوری کائنات میرے سامنے کھلی ہے، مدارج النبوہ میں ہے، میں جس چیز کو چاہوں اپنی گرفت میں لے لوں۔ یہ یعنی ایک ریفلیکشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرح صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے روحانیت کے میدان کیا کہنے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید 21 رمضان المبارک، شہادت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ بہت ہی خوبصورت روح پرور گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ پروفیسر تبسم قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا چند اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بارگاہ مولا کائنات میں اپنا ہدیہ کی پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ مل گیا رحمت کا سایہ یا علی کہتے ہوئے، آہا سبحان اللہ۔ مل گیا رحمت کا سایہ یا علی کہتے ہوئے، چین میرے دل نے پایا یا علی کہتے ہوئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ مل گیا رحمت کا سایہ یا علی کہتے ہوئے، چین میرے دل نے پایا یا علی کہتے ہوئے۔ واہ۔ تو غلام مصطفیٰ ہے تو محب مرتضیٰ، تو غلام مصطفیٰ ہے تو محب مرتضیٰ، ماں نے بچپن سے سکھایا یا علی کہتے ہوئے، واہ ماں نے بچپن سے سکھایا یا علی کہتے ہوئے۔ واہ۔ اور نیت صاحب شعر سنیے گا کہ اسم اعظم ہے یہی پڑھتے رہو ناد علی، واہ واہ واہ۔ اسم اعظم ہے یہی پڑھتے رہو ناد علی، میرے مرشد نے بتایا یا علی کہتے ہوئے۔ کیا کہنے جناب۔ اسم اعظم ہے یہی، شکریہ، اسم اعظم ہے یہی پڑھتے رہو ناد علی، میرے مرشد نے بتایا یا علی کہتے ہوئے۔ میں گدائے مرتضیٰ ہوں کیوں بلا در در پھروں، میں گدائے مرتضیٰ ہوں کیوں بلا در در پھروں، میں نے قسمت کو جگایا یا علی کہتے ہوئے۔ میں گدائے مرتضیٰ ہوں کیوں بلا در در پھروں، میں نے قسمت کو جگایا یا علی کہتے ہوئے۔ اور دامن آل ابا تھاما ہے میں نے ہاتھ میں، دامن آل ابا تھاما ہے میں نے ہاتھ میں، جاؤں دنیا سے خدایا یا علی کہتے ہوئے۔ دامن آل ابا تھاما ہے میں نے ہاتھ میں، جاؤں دنیا سے خدایا یا علی کہتے ہوئے۔ اور منقبت تازہ آتا مجھ کو ہوئی الہام سے، اس پہ حال کہہ رہا ہوں کہ منقبت تازہ آتا مجھ کو ہوئی الہام سے، جب قلم میں نے اٹھایا یا علی کہتے ہوئے۔ منقبت تازہ آتا، بہت شکریہ، منقبت تازہ آتا مجھ کو ہوئی الہام سے، جب قلم میں نے اٹھایا یا علی کہتے ہوئے۔ اور مکتب پیشی خدمت ہے کہ رشک کرتے ہیں تبسم قادری اہل سخن، رشک نہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، رشک کرتے ہیں تبسم قادری ہونا چاہیے۔ یہ دو تبسم بیٹھے ہیں، دونوں قادری ہیں۔ رشک کرتے ہیں تبسم قادری اہل سخن،
रश करते हैं तबस्सुम कादरी अहले सुखन खूब ये मजमून निभाया या अली कहते वाह वाह वाह, रश करते हैं तबस्सुम कादरी अहले वाह सुखन जी वाह, वाह जी। खूब ये मजमून निभाया या अली कहते हुए मिल गया रहमत का साया या अली कहते हुए चैन मेरे दिल ने पाया या अली कहते भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए तबस्सुम कादरी साहब कि काबे के दरमियान विलादत अली की है, काबे के दरमियान विलादत अली की है, मस्जिद में जो देखा तो शहादत अली की है, हसन हुसैन फातिमा अली के हैं, हसन हुसैन फातिमा अली के हैं, महबूब हक से ख़ास ही निस्बत अली की है, और आके मफाहीम व मतालिब के राजदां, भाई तवज्जो चाहिए, कुरान के मफाहीम व मतालिब के राजदां बिस्मिल्लाह के नुक्ते की हकीकत अली की है, सिद्दीक व उमर व उस्मान सितारे हैं इश्क, सुभान अल्लाह, सिद्दीक व उमर व उस्मान सितारे हैं इश्क के, मंजिल नबी के इश्क की जन्नत अली की है। भाई मिसरे नहीं उठा रहे आप लोग, मिसरे नहीं उठा रहे आप लोग। जन्नत में जिसे चाहे डाल दें या रोक दें, जन्नत में जिसे चाहे डाल दें या रोक दें, सरकार दो जहां की हुकूमत अली की है, दुनिया को याद आज भी जुर्रत अली की है, जिसका नहीं जवाब वो हिम्मत अली की है, या इम्तिजाज रुख पे है रोबो जमाल का, हक है कि बेमिसाल वजाहत अली की है, दुनिया को याद आज भी जुर्रत अली की है, जिसका नहीं जवाब वो हिम्मत अली की है, या इम्तिजाज रुख पे है रोबो जमाल का, हक है कि बेमिसाल वजाहत अली की है, बदरो उहद हुनैन हो कोई भी जंग हो, अपनी मिसाल आप शुजाअत अली की है, 1400 साल हो गए दौरे अली को आज, लेकिन दिलों पे आज भी हैबत अली की है, कौले नबी के मुझसे अली मैं अली से हूँ, कौले नबी कि मुझसे अली मैं अली से हूँ, कल्बे रसूल पाक में अजमत अली की है, प्यारे नबी के खुद में भी भाई हैं अली, प्यारे नबी के खुल्द में भी भाई है अली, कितनी नबी पाक को चाहत अली की है घर में उनके सैयदा और सैयदुश्शबाब, है घर में उनके सैयदा और सैयदुश्शबाब, फिर क्यों ना कहिए दोस्तों जन्नत अली की है, हुब्बे अली अकीदे का एक जुज है दोस्तों, हुब्बे अली अकीदे का एक जुज है दोस्तों, पहचान मोमिनों की मोहब्बत अली की है, उस शख्स को नबी ने मुनाफिक करार दिया, बेशक बेशक, उस शख्स को नबी ने मुनाफिक करार दिया, दिल में जरा भी जिसके अदावत अली की है, कोई भी मरहला हो बकौल रसूल हक हक उनके साथ है, ये हकीकत अली की है, निस्बत के जैसे मूसा से हारून की हुई, बेशक सिवा नबी से वो निस्बत अली की है, फिर बढ़ रहा है हौसला बातिल कदम बदम, हाजत जहां वो आज भी हजरत अली की है, मेरा नहीं है कौल ये कौल रसूल है, मेरा नहीं है कौल ये कौल रसूल है, ईमान है वहां जहां उल्फत अली की है, ईमान का नूर पास मेरे क्यों ना हो उवैस, ईमान का नूर पास मेरे क्यों ना हो उवैस, पैवस्त मेरे दिल में मवद्दत अली की है। वाह वाह, जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 21 रमज़ानुल मुबारक है नाजरीन। आप जानते हैं मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत का दिन है। बहुत खूबसूरत महफिल सजी हुई है और बहुत ही अदब के साथ इंतहाई मोहब्बत के साथ हदाये पेश किए जा रहे हैं मौला कायनात की बारगाह में। इससे कबल के ज़रा मैं सिलसिले को वहीं से जोड़ूँ, पहले आपको ज़रा लिए चलते हैं किचन की जानिब। जी मुनीरा साहिबा। जी जो खीर थी वो मैंने प्रेजेंट कर दी है अब ठंडे होने के लिए। अब ये थोड़ी सी और गाढ़ी होगी और इसकी मैंने गार्निश कर दी कोकोनट से। कोकोनट मैंने इसमें बीच पे भी ऐड किया था और इसके साथ साथ मैं ड्रिंक की गार्निश बना रही हूँ। जो राइस हैं उसको मैंने राइस ऐड कर दी हैं। अब इसको दम पे रखे हैं जो मटन चना पुलाव है
اور اس کے ساتھ تھوڑی سی گریوی بنا رہی تھی, وہ بھی دم پہ ہی ہے, تو وہ تھوڑی دیر تک اب مطلب نیکسٹ بریک تک اس کو میں ڈھکن اس کا کھولوں گی تو اس کا دم آپ کو پھر دکھاؤں گی. اس کی دونوں کی گارنش ابھی میں نے کھیر ڈش آؤٹ کر دی جو بن گئی تھی, اور اب میں اس کی تھوڑی سی گارنش ریڈی کر رہی ہوں گلاسوں کی. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. آئیے جی مفتی صاحب, اب ذرا بتائیے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے محبت فرمائی, اور جس طرح ان کی عقیدت, ان کی الفت, ان کا عشق بلکہ یہ کہیے ان کے قلوب میں تھا, وہ مثالی ہے صاحب, آغاز کیجیے ذرا. جنید بھائی کذاب ہے وہ شخص جو خلفائے راشدین اور حضرت علی کی باہمی منافرت اور مخاصمت کی بات کرتا ہے. قرآن نے تو ان کی باہمی محبت پر مہر ثبت کی ہے, رحماء بینہم فرما. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ حضرت علی سے بڑی محبت کرتے اور حضرت علی ان سے محبت فرماتے. کیا کہنے جی, کیا کہنے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن گلی میں کھیل رہے تھے, بچپن میں کندھوں پر اٹھا لی اور بڑی محبت سے کہا بھی ابھی میرے والد آپ پر قربان ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ شبیہم بالنبی, آپ تو اللہ کے رسول کے مشابہ ہیں. اللہ اکبر. ولیس شبیہم بعلی, اور آپ حضرت علی کے مشابہ نہیں ہیں. یہ بات کیا کہ حضرت علی کی طرف دیکھا اور دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا فرط محبت سے تبادلہ ہوا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کیا کوئی دشمن کے محبت سے بھی بچوں سے محبت کرتے ہوئے ایسا سوال ہی کہتا نہیں ہے کہ میرے والد آپ پر قربان ہو جائیں؟ اور ایسے محبتوں کے اور جذبات کے تبادلے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر کو دیکھا مرتدین کے خاتمے کے لیے آپ خود تلوار میان سے نکال کر رخت سفر باندھ رہے ہیں اور سواری پر سوار ہو چکے ہیں, تو حضرت علی نے اب بڑھ کر اونٹ کی لگام پکڑ لی. فرمایا کہ آپ مت جائیے, آپ مت جائیے, میں آپ سے وہی کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. میں یہ کہوں گا آپ مت جائیے, آپ کے جانے سے لا یکون للاسلام نظام ابدا. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا سارا نظام صبح قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے. یعنی حضرت علی کی نگاہ میں سارے کا سارا اسلام کا نظام ذات صدیق اکبر کے اندر محصور تھا. اللہ اکبر. پھر حضرت جناب فاروق اعظم کا دور لیجئے. کیا بات ہے جی, کیا مثال. بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں اتنی بڑی پوزیشن پر تھے, صدیق اکبر کے دور میں بھی کہ قاضی القضات, چیف جسٹس آپ. بالکل ایسے. حضرت عمر تمام تر اہم معاملات میں مشورہ بھی حضرت علی سے کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا کان عمر یتعوذ من معضلۃ لیس فیہا علی. حضرت عمر کہا کرتے تھے یا اللہ میں اس مشکل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے ابو الحسن حضرت علی موجود ہیں. عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا. وہ بھی جملہ آپ نے فرمایا جو تاریخ ساز ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کبھی دارالخلافہ سے کہیں جانا پڑتا تو اپنا قائم مقام اور نائب حضرت علی کو بناتے. واہ. اور نہاوند میں جانے نہ دیا کہ یہی رہیے. بالکل. جب آپ فلسطین تشریف لے جانے لگے تو اپنا قائم مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اور کمال یہ ٹیک اپ کرنے جا نہیں رہے تھے آپ, مولا کائنات کے جو ہے مشورے پہ کہ جائیے آپ ٹیک اپ کیجئے. اسی طرح درجنوں مثالیں موجود ہیں. خود حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور دیکھیے. حضرت عثمان غنی تمام اہم معاملات میں مشاورت حضرت علی سے کرتے ہیں. ایون کہ جب باغیوں نے بہت گھیرا تنگ کر دیا تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مشورہ حضرت عثمان غنی سے حضرت علی سے کر رہے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حسین کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت پر مامور کرتے اور ان کے دروازے پر کھڑا کر دیا. اور ایگریمنٹ کرنے بلوائیوں سے آپ خود گئے تھے مولا کائنات, انہوں نے بریچ کیا تھا ایگریمنٹ. حضرت عثمان غنی کے ترجمان اور نمائندے کے طور پر مذاکرات آپ نے کی. اللہ اکبر. اللہ. خود حضرت عمر کے دور کی ایک مثال میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین ملنے آئے, دیکھا کہ دروازے پر عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں اور ان کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی, جو آپ کی اولاد ہیں, صاحبزادے ہیں. کسی نے ذکر کر دیا کہ امام حسین آئے تھے,
آپ سے ملنے کے لیے، لیکن آپ کی مصروفیت دیکھی تو دروازے سے پلٹ کر چلے گئے۔ ہائے ہائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں اضطراب پیدا ہو گیا کہ سبط پیغمبر شہزادہ رسول پلٹ کر چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ اٹھے اور چل کر حضرت امام حسین کے گھر پہنچے اللہ اکبر، اور آ کر انہیں فرمایا کہ آپ واپس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے صاحبزادے اندر آنے کے لیے اجازت کے منتظر تھے، تو میں نے سوچا بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی، مجھے کیسے ملے گی؟ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے، اور آپ نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا کہ عمر کے سر پر جو بال ہے نا یہ آپ کی وجہ سے، یعنی عمر کی تمام تر عزتیں اہل بیت رسول کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عبداللہ ابن عمر ہے، لیکن آپ نواسۂ رسول ہیں، کیا کہنے، آپ سیدنا علی مرتضیٰ کے نور نظر ہیں، آپ کی بات کچھ اور بھائی لکھ کے دے دینا کہ میں آپ کا غلام ہوں، قبر میں رکھوں گا اپنے ساتھ، یہ روایت بھی موجود ہے اپنی جگہ۔ ہاں، اس طرح کی درجنوں مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی آپس میں گہری محبت تھی، اور خود محمد بن حنفیہ کی وہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے، ہائے 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 ہائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو کیا تربیت دیتے، کیا سبق پڑھایا کرتے تھے، تمام مغالطوں کا اس ایک روایت سے ازالہ ہو جاتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پھر حضرت عمر کا ذکر کیا، اللہ اکبر، پھر نام نہیں لکھا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ تو یہ روایت تمام تر محبتوں کا بھرپور بیان کرتی ہیں اور مغالطوں کا ازالہ کرتی ہیں۔ اس لیے میں درخواست کروں گا اس وقت پاکستان خاص طور پر جن چیلنجز کا شکار ہے مزید کسی قسم کے تفرقے کو قبول نہیں کرتا، نہ دے، ہوا نہ دے، بالکل اتنی اس ملک میں برداشت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کا کوئی بھی نظریہ ہے تو اپنی ذات تک رکھیے، بالکل ٹھیک ہے، قوم پر مسلط کر کے نئے کسی محاذ کا اور سوشل میڈیا پہ یہ جو ہم نے دینگا مشتی لگائی ہوئی ہے نا صاحب، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، جو آگ برسا رہے ہیں نا اس پہ بھی باقاعدہ اداروں کو کام کر۔ بلکہ آپ نے جو بات ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب دوسری طرف آئیے نا صاحب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، قربان جاؤں میری آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر۔ آپ دیکھیں نا لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو تکنا عبادت ہے، بھائی بتایا کس نے یہ بھی تو بتاؤ۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا سوال تھا اپنے بابا جان سے کہ اے بابا جان ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ جب مولا کائنات کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جناب رسول اللہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ مولا علی کے جو ہے وہ چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ تکوں، کیوں نہ تکوں، میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو بتانے والی ہے وہ ہماری ماں ہے، اور جو امت تک پہنچانے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سر ذرا یہ بتائیے، اب چہرہ مولا کائنات کی بات آ گئی، تو وہ چہرہ جس کی چشمان اس وقت تک نہ کھلے کہ جب وہ رخ مصطفیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ آئیے نا ذرا مولود کا جو واقعہ ہے دیکھیے جنید صاحب، مفتی صاحب نے جہاں تان توڑی ہے نا میں وہیں سے جوڑ دیجئے بھائی علی کا نام لڑانے والا نہیں ہے، ملانے والا ہے، کیونکہ علی کسی ایک کے نہیں ہے، علی تو سب کے ہیں۔ علی کے نام پر لڑنے والوں علی تو سب کے ہیں، اور یاد رکھیے تاریخ کی وہ واحد ہستی ہیں جن کی اس کائنات میں سفر کا آغاز بھی اللہ کے گھر سے ہے اور اختتام بھی اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اور پھر جب آپ تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو حضور فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، مولا علی کی ماں، حضور انہیں اپنی امی اپنی ماں کہتے تھے، اور سرکار ان کی قبر مبارک میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں اتر کے جب تدفین کا وقت آیا تھا وہ دعا مانگی تھی کہ اس نوعیت کی دعا اس سے پہلے اور بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مانگی۔ اس وقت دعا یہ مانگی تھی یا اللہ تجھے میرا واسطہ اور پہلے سارے نبیوں کا واسطہ، اللہ اکبر، میری ماں پر آسانیاں پیدا فرما دے۔ اب وہ لے کے آتی ہیں حضرت حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم 9 مولود ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بیٹا محمد اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے لیکن بینائی سے محروم ہے، تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے، علی بھی فیصلہ کر کے آئے تھے، تو سرکار نے فرمایا چچی جان ذرا لائیے نا، دکھائیے نا، تو حضرت علی چلے، چشمان نہیں کھولتے، آنکھیں نہیں کھولتے، خوبصورت جملہ، سلامت رہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ آنکھیں نہیں کھول رہے تو شاید یہ، آپ دیکھیے نا، تو سرکار نے ایسے بڑھایا نا حضور کی طرف، اپنی ماں کے ہاتھ سے چلے، حضور کے ہاتھوں پہ آئے،
لمس کو محسوس کیا اور چشمہ نور آنکھیں کھول دی کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہوں. اللہ اکبر. جہاں مجھے آنا چاہیے تھا وہاں آ گیا ہوں. تو اب وہاں جو آئے نا, اجازت دے تو میں ایک جملہ ادا کر دوں. جی آنکھیں, وجدان یہ کہتا ہے کہ آنکھیں اس لیے کھولیں کہ پہلے اس رخ کا دیدار کیا جس رخ پہ دنیا میں فدا ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. کیا خوبصورت بات ہے. یعنی وہ یہ تہیہ کر کے آئے تھے کہ اس کائنات میں آنکھ کھول لوں گا تو سب سے پہلے اسی رخ کا دیدار کروں گا, اور پھر اسی لیے تو ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ٹھہرا. جنہوں نے پہلی نظر رخ مصطفیٰ دیکھا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ٹھہرا. علی کا نام لینا بھی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی علی کرنا بھی عبادت ہے. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعاب دہن سے گھٹی عطا کی ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں چلنا سکھایا, خود پڑھایا, خود سکھایا, اپنے بستر پہ لٹایا. وہ شب ہجرت جو علی بستر پہ بے خوف و خطر لیٹ گئے تھے, وہ اس بستر سے مانوس ہی بڑے تھے, وہ تو پہلے ہی لیٹتے رہے تھے. اب یہاں ایک جملہ سن لیجئے, یہ جو آنا مدینۃ العلم والی بابہا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ, جسے علم چاہیے وہ اس دروازے سے آئے, یعنی علی کے قدم پہ ہاتھ رکھ کے آئے. علی کے اس لیے تو آپ نے کہا سلونی اما شئتم, فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. علی اپنے قدم ہٹانے سے پہلے جواب دے گا. اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے, جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے, ایسے علم دیا ہے. تو جن کو پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں, پڑھنے والا مرتضیٰ ہو, پھر اس علی کے علم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس جو امام المفسرین ہیں, حبر الامہ ہیں, حضرت علی کے لاڈلے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں میں آیا تھا ایک رات حضرت علی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تفسیر کا. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پہ گفتگو شروع کی, الحمد پہلا جملہ ہے, الف پہ گفتگو کی, رات کا ایک پہر گزر گیا, لام پہ گفتگو کی, دوسرا پہر, ہا پہ گفتگو کی, تیسرا پہر, میم کے گفتگو کی, چوتھا پہر. ابھی الحمد کی دال پہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ رات ختم ہو گئی. میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہوں. اب مجھے اس میں سے بس چند باتیں یاد رہیں. میری حیرت و استعجاب کو دیکھ کے حیدر کرار نے کہا اے ابن عباس, ہے میرے چچا زاد بھائی, مولا علی کے بھی چچا زاد بھائی تھے, تو کہا ابھی تو میں نے اتنا بھی بیان نہیں کیا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری لکھ دوں تو 70 اونٹ اٹھانے کے لیے آئیں تو ان سے اٹھائی نہیں جائے گی. یہ ہے جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی وافر خیرات عطا کہی ہے. اب آخری شعر لے لیجئے, وہ آپ کہتے ہیں نا مصرع اٹھانا ہے. علم ہے روشنی, علم ہے زندگی, علم والوں سے ہے بزم عالم سجی, جس نے منبر پہ آ کے سلونی کہا کون مولا علی کے سوا اور ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ 17 برس تقریباً, یعنی اگر آپ 8 برس اور 25 برس سرکار علیہ السلام کی مبارک شادی, تو یہ تقریباً 17 برس بنتے ہیں ظاہری طور پہ. 17 برس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں گزارے, اور 17 برس ظاہر ہے مطلب آپ ان کے ساتھ اس طرح سے رہے, اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے وہ تو اٹیچمنٹ تو ایک تقریباً 42 43 44 برس کی پوری خدمت گزاری ہے اس گھرانے کی. لیکن آپ یہ دیکھیے خاص طور پہ کہ 1 برس کے مولائی کائنات تھے, روایتیں بتاتی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو سرکار علیہ السلام اپنے پاس لے کے آ گئے تھے. تو 1 برس سے لے کے جو آپ نے تربیت شروع کی ہے, جو آپ نے گٹی دینا شروع کی ہے, جو آپ نے پلانا شروع کیا ہے, جو آپ نے جام انڈیلنا شروع کیے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک پہلو اس علم کا یہ آیا جس پہ بھی بات کرتے ہیں, تو ایک اور بھی تو پہلو آپ نے دیا, وہ عدل بھی تو انڈیلا ہے, وہ انصاف بھی تو انڈیلا ہے آپ نے میرے سرکار نے, اور پھر وہ طرز حکمرانی ہمیں نظر آئی ہے. بتائیے ذرا اس کے بارے میں. جی جنید صاحب, بالکل یہ بھی ایک پہلو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کا جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. کہ جیسے ابھی آپ نے سیدنا ابو طالب کا ذکر کیا کہ سیدنا ابو طالب نے کیا کیا, کفار کی شدتوں اور کفار کے مظالم کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. علی مرتضیٰ نے کیا کیا, جب خلافت اپنے آخری دور میں تھی اور فتنوں کا شکار تھی, آپ نے خلافت کی حفاظت کی. حسین نے کیا کیا
جب امت کا ایمان خطرے میں تھا تو اس کے ایمان کی حفاظت کی. یعنی جو خانوادہ علی ہے اول سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں دین کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جنید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں سید علی مرتضیٰ نے خلافت کی حفاظت کیسے کی اور خلافت کو کس طرح نبھایا، تو آپ یہ کہیں کہ آپ کا پورا دور خلافت ایسا تھا گویا کہ دور خلافت میں بھی علی مرتضیٰ بستر نبوت پر تھے. واہ. یعنی جس طرح بستر نبوت پر آپ امانتوں کو سپرد کرنے کے لیے وہاں اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے موجود تھے، خلافت کے فتنوں میں بھی اس زمانے کے اندر جب فتنے پورے زور و شور کے ساتھ تھے آپ نے خلافت کی اقدار کی ہر قیمت پر حفاظت کی اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. بالکل ایسا ہے. اچھا اگر آپ شروع سے ہی دیکھ لیں کہ آپ خلیفہ منتخب کس طرح ہوئے، جس وقت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی تو لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا کام ہے جو بند کمروں میں نہیں ہو سکتا، جی 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 یہ مجمع عام میں ہوگا. بالکل ایسا ہے. یہ کھلے عام ہوگا. بالکل ایسا ہے. آپ نے عامت الناس کے اندر بیٹھ کے لوگوں سے بیعت لی. بالکل ایسا ہے. اور پھر ایک کتنے دن تک لوگوں کی رائے لی جاتی رہی. یعنی جو اسلامی ریاست ہے جنید صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہو، اس کا سسٹم کیا ہو، خلفائے راشدین نے وہ ہمارے سامنے طے کر دیا. واہ واہ واہ. اس کا کمال ہمیں نظر آتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ کے دور پاک کے اوپر. اچھا اسی طریقے سے آگے چل کر کے آپ نے جو اسٹیٹ فنکشنریز اپوائنٹ کیے، گورنر اپوائنٹ کیے، اس کا بھی آپ کا یہی معیار تھا کہ ہر اس شخص کو آپ نے ذمہ داریاں دی جو دیانت اور اہلیت کے اعلیٰ ترین کے اوپر، اور جس کے اندر بھی نقص دکھا. کتنے گورنر تھے جن کو آپ نے پھر معزول بھی کر دیا، ایسا ہی ان سے ذمہ داریاں لے بھی لیں، کئی گورنرز کو سزائیں بھی دیں، ان کی گرفت بھی کی. یعنی آپ کا طریق یہ تھا جب کسی کو گورنر اپوائنٹ کرتے تو اس کو پورا پروٹوکول لکھا ہوا دیتے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جا کے سناتا یہ میری ڈیوٹیز ہیں، اس پہ مجھے اپوائنٹ کیا گیا، اور ہر گورنر کے اوپر بھی نگران اپوائنٹ ہوتا ایسا ہی تھا جو ان کی رپورٹنگ کرتے ایسا ہی تھا کہ کون سا گورنر کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز انجام دے. یعنی کہ آپ دیکھیں کئی ایسے گورنر تھے جن کی طرف سے جب آپ کو ان کی پراپر پرفارمنس کی اطلاعات نہیں ملی، انہوں نے پراپر پرفارم نہیں کیا، ڈیلیور نہیں کیا، تو آپ نے ان کو سسپینڈ کیا، کئی کو سزائیں بھی دیں. تو پورا آپ کا جو سسٹم آف گورننس تھا اس فتنے کے زمانے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویلیوز کے اوپر قائم رہنا ایک اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مطابق تھا. اگر آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، آپ قطع کلام کی اقدار کو نہیں چھوڑا. مجھے قطع کلام کی معذرت دیجیے، میں آپ کو بتاؤں حضرت علی علیہ السلام، اور ظاہر یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے آج ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ نا ہم تو چوک چوراہوں پہ جو ہے ہماری عدالتیں ڈسکس ہو رہی ہیں نا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے مشہور صحابی حضرت ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ان کو قاضی مقرر کیا آپ نے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے ان کو معزول کر دیا. اچھا انہوں نے سوال کیا یا امیر المومنین میں نے کوئی خیانت نہیں کی. جملے غور کیجیے گا، مطلب آپ کی بھی توجہ چاہیے مجھے. کوئی خیانت نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ناانصافی نہیں کی، مجھے معزول کیوں کر دیا گیا؟ اب جملہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تمہاری آواز مدعی کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی، صرف اس بات کے اوپر جو ہے وہ تمہیں معزول کیا جاتا ہے. کیا عالم ہے؟ تمہاری آواز مدعی کی آواز سے بلند نہیں. یہ ہے بیسیکلی ان کا انصاف. احتیاط کا کیا عالم ہے؟ بالکل. منظر ابن جارود کو آپ نے گورنر اپوائنٹ کیا، جب ان کے بارے میں کچھ مالی معاملات کی خبر ملی آپ نے ڈسمس کر دیا. جی جی جی. ان کو جرمانے کیے، ان کو سزائیں دی. کئی گورنرز کو آپ نے دوبارہ اونٹ چرانے پہ لگا دیا. جی جی بھی ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی، تم ابھی صحیح اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے جو اسلامی حکومت ہے، جو خلافت راشدہ ہے، اس کا اس زمانے کے اندر معیار برقرار رکھا جس زمانے کے اندر فتنے اپنے پورے عروج پہ تھے اور کمپرومائز ہو رہی تھی، ویلیوز کمپرومائز ہو رہی تھی. خلافت جو ہے وہ ڈکے کی طرف جا رہی تھی. آپ نے امت کے سامنے اس کو پورے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تحفظ کے ساتھ اس پورے پیٹرن کو آگے منتقل کیا. اور آج بھی ہمارے سامنے جو نمونہ کامل ہے گورننس کے سے لے کے حکمران کے انتخاب سے لے کے، یعنی آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق کو جس طرح اوپن الیکشن کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا، عمر فاروق کو نامینیشن کے ذریعے کیا گیا، سیدنا عثمان غنی کو الیکٹورل کالج کے ذریعے سے کیا گیا جو کمیٹی اپوائنٹ ہوئی تھی، اور سیدنا علی مرتضیٰ کو اوپن ریفرینڈم کے ذریعے کیا گیا. یہ چاروں طریقے آج آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس کوئی پانچواں طریقہ نہیں. یعنی خلافت راشدہ نے وہ طریقہ انسانیت کو سکھا دیا کہ ایک الیکٹڈ کینڈیڈیٹ، ایک الیکٹڈ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے کس طرح اپوائنٹ ہوگا اور پھر اپنے وہ ڈیوٹیز کو کس طرح سے ڈسچارج کرے. مطلب بات وہی ہے کہ مولا کائنات نے ایک اور بات بتا دی کہ میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص مت کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی خدمت میں آپ نے دیکھا آپ اپنی جوتی مبارک کو جو سی رہے تھے، مولا کائنات نے سوال کر لیا ابن عباس یہ بتاؤ اس جوتی کی تمہارے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے؟ فرمایا کہ میرے نزدیک تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اب جواب آپ نے کیا دیا پتہ ہے؟ مولا کائنات کا جواب سنیے کہ یہ جو آج میوزیکل چیئر کے ارد گرد جو ایک رقص لگا ہوا ہے نا،
یہ ہے بیسکلی بات. فرمایا کہ میری نظر میں اس حکومت اور ریاست کی قدر و قیمت اس جوتے سے بھی زیادہ کم تر ہے، مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے سے میں عدل نافذ کروں، عدالت نافذ کروں، حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں. یہ ہے بنیادی بات. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. 21 رمضان المبارک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع ہے اور انتہائی پر نور اور پر کیف محفل اس وقت یہاں پہ چل رہی ہے. مفتی صاحب ایک بات بتائیے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک خاص وقت، ویسے ظاہر ہے جتنے ہی اوصاف ہیں سب پر طور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن میرے سرکار کا جو ایک خاص وصف اختیاری فقر و فاقہ ہے، یہ مولا کائنات کا بھی خاص وصف ہے. ذرا اس پہ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک فرمان ہے کہ ان علی عندہ علم الظاہر والباطن، کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی کو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا جامع بنایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو علم باطن ہوتا ہے یہ بندے کو فقر کی طرف لے آتا ہے. علم باطن بندے پر تمام تر عیش پسندیوں کو بند کر دیتا ہے. یعنی جس کو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت اور قرب نصیب ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ سادگی کو، اتنی ہی زیادہ سمپل لائف کو پسند کرنے لگتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے. اللہ. اور آپ اتنے سادہ مزاج تھے کہ آپ کے پاس چند ایک لباس تھے، بس وہی پہنتے تھے. اللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنا وقت غرباء اور مساکین میں گزارتے تھے. یہ کمال بات. حتیٰ کہ آپ کو اگر ایک عام غریب شخص بھی دعوت پیش کرتا ہے تو حضرت علی قبول فرماتے. اللہ. اور وہ اگر کوئی سرے راہ گزرتے ہوئے بھی کوئی آپ کو، اکثر اوقات گداگر ہوتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں پروفیشنل گداگر تو نہیں تھے، حقیقتاً جو اس نہج پر تھا کہ اس پر خستہ حالی غالب آ گئی، تو اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مدینہ طیبہ میں یا پھر جب آپ کوفہ منتقل ہو گئے وہاں یاد کرتا تو مولا علی اس کے پاس بھی بیٹھ جاتے. اللہ. اچھا یہ اختیاری فقر ہی ہے، یعنی اس کے پیچھے اس کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ اختیاری فقر فقط ایک سادگی اور فقیری کا نام ہے، بلکہ اختیاری فقر پوری علم معرفت اور علم باطن کا ایک تصور ہے. واہ واہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اختیاری فقر میں صرف کم کھانا یا سمپل لائف ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تمام تر اوصاف جو ایک عارف باللہ کے ہوتے ہیں وہ بدرجہ کمال آپ میں موجود سبحان یہ سب اختیاری فقر میں داخل ہیں. سبحان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک وہ مثال لیجئے، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو وہ مثال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں ایک چادر ہر وقت پہنے رکھتے تھے. اللہ. اور وہ چادر آپ اپنے تن مبارک سے جدا نہیں کرتے. اللہ اللہ اللہ. سادگی تھی. اور ویسے بھی آپ سادہ لباس پسند فرماتے تھے. تو کسی نے ایک بار میں پوچھ لیا حضرت آپ یہی چادر کیوں پسند فرماتے ہیں اور اسی کو زیب تن رکھتے ہیں؟ تو حضرت علی کی آنکھ سے آنسو اتر آئے. فرمایا کہ مجھے یہ میرے ایک مخلص دوست نے تحفہ دیا تھا. پھر اس نے پوچھا حضرت وہ مخلص دوست کون ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت. آپ نے فرمایا وہ دوست میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم. اللہ سبحان. یعنی مولا کائنات نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دی ہوئی چادر تھی اس کو اپنے تن سے جدا نہ ہونے دی. یہ تو پھر ہم ان کو جدا کرنے کو کیوں لگے ہوئے؟ اور یہ بات بھی حضرت علی کے دور خلافت کی ہے. اللہ اللہ اللہ. جہاں کوئی معنی اور بظاہر رکاوٹ نہیں ہے. تو ایک تو سادگی، کیونکہ آپ ویسے بھی دو لباس ہی، چادر مبارک اور ازار مبارک پہنتے تھے. اچھا پھر دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جنگ کا موقع ہے، آپ ایک کافر کو پر غالب آتے ہیں جی، اور اسے زمین پر لٹا کر
ابھی آپ تلوار چلا کر اس کا سر اتارنے ہی والے ہیں کہ اس نے حضرت علی کی طرف ایک نازیبہ حرکت کی اور اپنا وہ لعاب اس نے پھینک دیا. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے ہٹ آئے. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت علی نے میں نے اب تو اہانت بھی کر دی, اب تو میرا سر اتارنا چاہیے اور تلوار ہاتھ میں اوپر, لیکن فقر اور درویشی کا غلبہ دیکھے اور نفس کشی کا عالم دیکھے حضرت علی کا. آپ نے فرمایا جب میں پہلے تجھ پر تلوار چلا رہا تھا اس میں صرف رضائے مولا تھی, اللہ, لیکن اب میرا نفس بیچ میں آ گیا. یہ زہد ہے, یہ زہد ہے حضرت علی کا, یہ فقر ہے نا, زہد اور فقر یہی تو ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ روحانی اوصاف کا ایک عنوان ہے فقر. واہ 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 واہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں اس لیے پیچھے ہٹایا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اور صرف ہمارے اللہ کے لیے ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں میں مفتی صاحب میں چاہوں گا آخر میں جا کے, ظاہر ہے آپ کی شہادت پاک اور وصیت پہ بات کریں گے, لیکن اس سے قبل ذرا وہ جو بسم اللہ کی بے پہ بات ہو رہی تھی, آپ کی بات منقطع ہوئی تھی, وہ بڑا کمال آپ ایک نقطہ بیان کر رہے تھے. کلندر لاہوری نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا ہے اللہ اللہ وائے بسم اللہ پدر مانائے ذبح عظیم آمد پسر. کہا یہ جو باپ اور بیٹا ہے نا, یہ جو علی اور حسین ہیں علیہم الصلاۃ والسلام, کہا ان کی عظمت, ان کی شان, ان کا مقام مرتبہ کیا پوچھتے ہو. کہا بسم اللہ کی با وہ باپ ہے, واہ, اور ذبح عظیم کی تفسیر بیٹا ہے. ذبح عظیم کی تفسیر بیٹا ہے. اب یہ جو میں نے کہا نا کہ دریا کو کوزے میں بند کیا, تو اب ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا کھولنا پڑے گا. ذبح عظیم کی تفسیر بیٹا یعنی امام علی مقام کو عشق کے مفتی نے, کلندر لاہوری نے ذبح عظیم کی تفسیر کہا ہے. وہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح کا واقعہ جناب. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. آپ نے پریشان نہیں ہونا, بھی اتنی آیتیں پڑھ دی ہیں تو یہ ترجمہ تفسیر کریں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے. آخری آیت جو ہے, جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام زندہ مسکراتے ہوئے کھڑے تھے نا, تو خلیل اللہ پریشان ہوئے کہ میں نے تو اخلاص سے ذبح کیا ہے, تو ادھر سے ندائی وفدیناہ بذبح عظیم. اے ابراہیم پریشان نہ ہو, ہم نے اس کا فدیہ لیا ہے, ہم نے اسماعیل کا فدیہ لیا ہے ذبح عظیم. اب کلندر لاہوری نے پوچھا کہ اے دنیا کے مفتیوں, دارالافتاء کے انچارجو, یہ بتاؤ کہ وہ ذبح عظیم سے مراد کیا ہے جو حضرت اسماعیل کا فدیہ بنا. تو جواب آیا جی جنت سے آنے والا دمبا. تو کلندر لاہوری نے کہا کیا مماثلت ہے فدیے میں اور جس کا فدیہ بنا ہے. کہاں اسماعیل جس کی پیشانی میں نور نبوت ہے, اور کہاں جنت کا دمبا, یہ اس کا فدیہ بن کیسے سکتا ہے. کہا آؤ مجھ سے پوچھو, میں بتاتا ہوں کہ وہ فدیہ کون سا تھا جو لیا گیا. تو اقبال نے کہا وہ جو مینا کے میدان میں جناب اسماعیل کو بچایا گیا تھا, اس کے بدلے میں کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر حسین ابن علی کو قبول فرمایا گیا تھا. یہ تو ہو گیا جی ذبح عظیم کی تفسیر. بسم اللہ کی با علی ہے, وہ حدیث ہے بالکل اختصار سے. سرکار نے فرمایا جتنے علوم ہیں آسمانی کتابوں میں اللہ نے قرآن میں رکھے, جتنے قرآن میں تھے وہ سورہ فاتحہ میں, جتنے سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھے, اور جتنے بسم اللہ میں ہیں وہ بسم اللہ کی با میں رکھے. اور مولا علی نے فرمایا انا نقطہ تو تحت البا, با کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں. اس لیے کلندر لاہوری نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبح عظیم. سبحان اللہ, یہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں اس بارے میں. ہاں آپ فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا, فرماتے ہیں کہ با کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں. واہ. اچھا اب ذرا تنولی صاحب آئیے تھوڑا سا اس طرف ہمیں لے کے چلیں. وہ جو چاہے احد ہو, چاہے بدر ہو, چاہے خندق ہو, چاہے حنین ہو, چاہے حوازن ہو, کوئی بھی میدان ہو, ہر میدان علی علی پکارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر میدان سے علی علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. مولا کائنات جو ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ کشتوں کے پشتے جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں. ذرا بتائیے نا صاحب. سبحان اللہ. بالکل جنید صاحب, وہ کون سا میدان ہے جس میں سیدنا علی مرتضیٰ کی شجاعت کے مناظر نہیں ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ مرتضیٰ
کہ استیگ او حق روشن است بو تراب ز فتح اقلیم تن است. وہ بو تراب کہ جس کی طے کی وجہ سے حق روشن ہوا, جن کی شجاعت کی وجہ سے حق کا چراغ روشن ہوا, اور وہ بو تراب بنے اپنے آپ کو فتح کر کے. یعنی علی وہ ہیں جنہوں نے خارج کے ظاہر کے میدانوں میں بھی فتوحات کی اور باطن کے میدان میں بھی فتوحات. کیا تو اگر آپ غزوات کو دیکھیں تو کون سا غزوہ ہے جس میں علی نظر نہیں آتے؟ ایسا ہی بدر سے شروع کر لیں. واہ کریں. جب بدر میں آمنے سامنے دونوں لشکر ہوئے تو ہوتا یہ تھا, اس زمانے میں طریق یہ تھا کہ سب سے پہلے ڈویل ہوتے تھے, یعنی 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. اور بڑے بڑے جو پہلوان تھے, بڑے بڑے جو جنگجو تھے, سورما تھے, وہ نکلتے تھے اور اپنے مقابل بلاتے تھے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح بدر کے میدان میں بھی ہوا کہ کفار کے لشکر سے جو لوگ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں کون آئے گا. جب انصار آئے تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں. بالکل ایسا. آپ جانتے ہیں قریش کا تعصب شیولری ہے, اس شیولری نے ان کو برداشت نہ کیا, حالانکہ انصار بھی بڑے نامی گرامی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا محمد ہمارے پلے کے, ہمارے برابر کے لوگ ہمارے مقابلے میں لاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا علی مرتضیٰ کو فرمایا, حضرت حمزہ کو فرمایا, حضرت عبیدہ کو فرمایا. جب مقابلہ شروع ہوا تو پہلی بار ہی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے مقابل ولید کو تحقیق کر دیا. جب آپ نے دیکھا کہ عبیدہ جو ہیں وہ شیبہ کے ساتھ ہیں اور شیبہ کو قتل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے, تو آپ نے حضرت عبیدہ کا ساتھ دیا اور عبیدہ کے ساتھ مل کے شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جس طرف جنگ چلی 35 کفار کو واصل جہنم کیا, آپ نے واصل جہنم کیا اور اسلام کے لشکر کی فتح تک بات پہنچی. یعنی آپ کسی غزوے میں جنید صاحب دیکھیں, جو سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے مخالف کو واصل جہنم کیا, اس کے بعد جو جنگ کا چلن چلا اس کے نتیجے میں حق کی فتح ہوئی اور کفار کی شکست ہوئی. آئے ہے سبحان اللہ سبحان. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو گروہ جو مستقل جو ہے آپ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو سرکار فرماتے علی ان کو روکو, علی ان کو روکو, علی ان کو روکو, علی ان کو روکو. مولا کائنات ہر جگہ روکتے تھے. اور شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ جبرائیل امین آسمان سے تشریف لے آئے, اور آسمان سے تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کی شجاعت کی تعریف کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاخر سے فرمایا, خندق میں دیکھیں نا, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. یہاں جبرائیل نے روک کے فرمایا کہ میں آپ دونوں سے ہوں. عمر ابن عبدالود نے جب چیلنج کیا تو علی تھے جنہوں نے آ کے جواب دیا. جب اس کے ٹکڑے کیے تو اس کے بعد پھر کفار کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے ناظرین یہ تو موضوع ایسا ہے کہ مولا کائنات کی تو آپ شان بیان کرتے جائیں, پوری عمر گزر جائے گی اور شان ختم نہیں ہوگی. اگر اجازت ہو تو میں ذرا کچن کی جانب تھوڑا آپ کو لیے چلوں, اور ہمارے ساتھ پوری موجود ہیں اس وقت منیرہ صاحب. جی پوری اجازت. جی بتائیے. جی جو مٹن چنا بریانی تھی وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے, اور ساتھ میں نے اس کو انڈیویجول بھی کیا ہے. ساتھ میں اس کے میں نے رائتا زیرے کا بنایا, ساتھ ٹماٹر کی چٹنی, اور جو ڈرنک میں نے ریڈی کی تھی جو سیب کی اسموودی کرچی جامع شیری کے ساتھ, اب اس کی تھوڑی سی میں گارنش کروں گی. لائٹ ریفریشنگ کرچی جامع شیری سب پیتے ہیں کیونکہ یہ گلاب اور سندل کے ارکیات سے بنا, اس میں پانی کا بالکل بھی استعمال نہیں ہوا. آپ دیکھ سکتے اس کی ہلکی سی میں نے اس کی گارنش کی ہے. لائٹ ریفریشنگ کرچی جامع شیری سب پیتے ہیں. صحیح. بتائیے. مجھے منع کیا کہ مجھے بالکل چھیڑنا نہیں ہے, آپ بات کرتی رہیں. میں خود اصل میں بنا بھی رہی تھی ساتھ ساتھ, اور آپ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہی تھی, اور بہت مطلب مجھے اس میں بڑا مطلب اچھا لگ رہا تھا. اور یہ میں نے جو چیزیں بنائی ہیں یہ میں آج کے دن توسل سے میں چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور آج آپ کی والدہ محترمہ کی برسی بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خداموں میں شامل فرمائے اور سیدہ کائنات کی کنیزوں میں شامل فرمائے. بہت دعا ہے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ایک مختصر سا وقفہ لوٹتے ہیں تو جو شہادت ہے مولا کائنات کی اس پہ بات کریں گے, اور وصیت کیا کمال ہے صاحب. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.
جناب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. 21ویں تاریخ ہے آج رمضان المبارک اور مولا کائنات کی شہادت کہ شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی. شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی, ملک بھی جس سے حیراں ہو گئے وہ جاں نثاری کی. شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی, ملک بھی جس سے حیراں ہو گئے وہ جاں نثاری کی. جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں وہ یوں بے خوف مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے. نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے. اگرچہ سامنے تھی موت لیکن بے خطر آئے. علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے. آخری دو مصرع. علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے, جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے. میں اب ظاہر سلسلے کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا مفتی صاحب سب سے پہلے آپ جو ہے وہ مولا کائنات کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام دیجیے صاحب کہ مولا کائنات کی ہستی ایسی ہے کہ اگر اس مرکز کو ہم نے سمجھ لیا نا صاحب تو یہ جو نفرتوں کا سرکہ محبتوں کے شہد میں پڑ گیا ہے نا, اس کو نکالنے میں الگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیے ہم سب نے بات کیا کہ آپ کی عظمت شان شوکت کا باب تو ایسا ہے جو کبھی بھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ڈسکس کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے حیات پاک سے ہمارے لیے میسج کیا ہے, پیغام کیا ہے, اور وہ آپ کے ان 2 اشعار میں پہلے سوچ رہا تھا لیکن یہاں آپ نے شعر پڑھ دیا اس کے مطابق. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے وفا کرنا. واہ 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 سبحان. اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تحفظ کرنا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. آپ نے اپنے گھرانے کو بھی یہی سکھایا. واہ واہ واہ. اگر ہم بھی یہی سیکھ لیں تو امت متحد ہو جائے گی اور یہ ساری نفرتیں, رنجشیں, یہ تفرقے ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث میں ہے کانا ابو تراب احب الاسماء الی علی ابن ابی طالب. حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے سارے ٹائٹل جو تھے نا ان میں سے ابو تراب والا زیادہ محبوب تھا, مصطفیٰ نے دیا تھا. اور آخری بات سن لیجیے, اور کیسے پیار سے کیا دستے مبارک سے جو ہے مبارک بچی کو صاف کرتے ہیں, اور سرکار نے فرمایا قم یا ابو تراب, تو یہی جوڑ جائیے حضور کی ذات سے, سرکار سے عشق کیجئے. حضرت علی نے یہی سکھایا ہے. ایک مرتبہ سواری پہ جا رہے تھے اور آپ کے پیچھے ایک دوسرا بندہ سوار تھا جس کو عربی میں ردیف کہتے ہیں. تو ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو حضرت علی جھک گئے, جناب صاحب جھک گئے حضرت علی. تو وہ ردیف نے کہا حضور درخت کو تو بڑا اونچا ہے, اس کی ٹہنیاں تو آپ کو ٹچ نہیں کر رہی ہوں, تو بہت اونچی ہے. تو مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا میں بھی جانتا ہوں درخت اونچا ہے, لیکن جس طرح آج تم میرے پیچھے بیٹھے ہو اس طرح میں ایک مرتبہ اپنے آقا کے پیچھے بیٹھا تھا. اس وقت درخت جھکا ہوا تھا, اس وقت درخت جھکا ہوا تھا. تو حضور یہاں سے جھک کے گزرے تھے, جہاں سے مصطفیٰ جھک کے گزرے. علی کون ہوتا ہے؟ وہاں سے اٹھ کے گزرنے والا, اتباع رسول اور عشق رسول کی یہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے مولا کائنات؟ جی جنید صاحب وقت کم ہے. جو پیغام ہے سین علی مرتضیٰ کی, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا زندگی کا, وہ ہے بو تراب. علامہ نے کہا تھا ہر کے در آفاق گردد بو تراب, واہ, باز گردانت سے مغرب آفتاب. جو کوئی بھی بو تراب کو سمجھ لے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مغرب سے سورج کو واپس لوٹا لے. بھائی کیا کیسے ہے؟ یعنی آپ باہر کی فتوحات سے پہلے باطن کی فتوحات کریں. واہ 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 واہ, اپنے آپ کو فتح کریں, کیا کہنے, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت لے کے آئیں, سبمٹ کر دیں. یہ جو سلطنت ہے سر سے لے کے پاؤں تک, اس سلطنت کو فتح کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جب تک ہم اس کی حقیقت تک نہ پہنچیں گے ہم قرب خداوند کی حقیقت کو نہیں پا سکتے, اطاعت نبوی کی روح کو نہیں پا سکتے. علامہ نے کہا کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابو الحسن سے, واہ, جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. کیا کہنے, چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. ذات حق ہم سے بیزار نہیں ہے, ہم دور ہیں, ہم نے ادھر لوٹنا ہے, ہم نے اس طرف توجہ کرنی ہے. سورج کرنوں کو دور نہیں کرنا چاہتا, کرنے تو سورج کو یاد رکھیں نا. یہ علامہ کہہ رہے ہیں, یہ نکتہ میں نے ابو الحسن سے سیکھا ہے. اب علامہ آپ مستقل کیے چلے جا رہے ہیں. علامہ اقبال, پھر آپ پھر مجھ سے کہیں گے کہ میں ساقی نامہ سنا دوں تو شراب کہن پھر پلا ساقیہ. وہی بات علامہ نے کہا نا, شراب کہن پھر پلا ساقیہ, وہی جام گردش ملا ساقیہ, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, خیرت کو غلامی سے آزاد کر,
جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہر شاخ ملت تیرے دم سے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق، یہ ہے پیغام، یہ بوت جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار، سوز صدیق کی شخصیت کا حصہ۔ آئیے مفتی صاحب فائنلی اب شہادت اور وصیت مولا، دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے، ہاتھ رکھ دیا ہے۔ آئیے شہادت مولا کائنات کی اور وصیت خاص طور 19 رمضان المبارک کا دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں کچھ لوگ آرام کر رہے تھے، آپ نے انہیں نماز کے لیے اٹھایا۔ جناب ان میں ایک شخص ابن ملجم بھی تھا۔ یہ شخص جو تھا یہ منافق تھا، بظاہر کلمہ اسلام پڑھتا تھا لیکن اندرون خانہ یہ منافق تھا، اور اس کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا، آپ کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ، اور اس نے زہر کے اندر تر کر کے اپنی تلوار رکھی ہوئی ہے، اللہ اٹھا۔ اب روایات مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جامع مسجد کوفہ میں محراب میں جس مقام کی آج بھی تعیین کر رکھی ہے وہاں کی انتظامیہ، اللہ، حضرت مولا علی نماز پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، جب آپ سجدے میں گئے تو اس بدبخت لعین نے آپ کے اوپر تلوار چلا۔ اللہ، اس تلوار کی ضرب گہری تھی اور چونکہ اس کے اندر زہر بھی تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ حضرت مولا علی کے بدن میں سرایت کر گیا۔ اللہ، لوگوں نے اسے پکڑا 19 رمضان 19 رمضان میں ضرب لگی تھی۔ جب حضرت علی کو ضرب لگی، اس شخص کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہا بڑی کثرت کے ساتھ، سب نے آپ کو اٹھایا، پورے کوفہ کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا، اور جو خانوادہ حضرت علی مرتضیٰ تھے وہاں بھی آنسوؤں اور اشک کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا۔ اللہ، حسنین کریمین بھی پریشان تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ سب بھانپ چکے تھے، اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دیا تھا کہ میرا وقت آ چکا ہے۔ اللہ، اس وقت آپ نے بڑی قیمتی وصیتیں کی، اور اس میں آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ بھی ہے جو انسان کو بتاتا ہے، جس کی بات بھی تنولی صاحب بھی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی یہ کیسی کامیابی ہے؟ بظاہر تو دیکھیے جی خون کے دھارے بہہ گئے اور آپ کا وقت آخر ہے، لیکن فرما رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ ایک تو یہ کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں بسر کی، وفا میں آپ پہلے، شجاعت میں پہلے، ہر اعتبار اور ہر وصف میں آپ نے پوری پابندی سے زندگی گزاری۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ مظلوم ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ شہید بوقت شہادت اللہ رب العزت کا دیدار کرتا، اللہ اکبر، وہ بھی کامیابی، وہ کتنی بڑی کامیابی۔ تو ساری کامیابیاں سمٹ جاتی ہیں اس ایک پہلو میں جو حضرت علی نے فرمایا۔ پھر آپ نے وصیت کی۔ سب سے پہلی بات یہ مولا علی کر سکتے، اتنا بڑا ظرف، اتنا صبر حضرت علی کا ہی ہو سکتا۔ آپ نے قیدی عبد الرحمن بن ملجم جو قاتل تھا، اس کے حوالے سے فرمایا اپنے شہزادوں، اپنے وارثوں سے کہ اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، اس قیدی کے جو حق ہیں اس کے ادا کرنا۔ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں خود اس سے بدلہ لے لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو تم صرف قصاص لینا، اس کے جسم کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کے اعضاء کو نہیں کاٹنا، مار مار کے اس کو اندموہ نہیں کرنا، بلکہ جو قصاص کا حکم ہے شریعت کے دائرے میں وہ قصاص لینا ہے۔ اللہ، ماورائے عدالت قتل نہ کرنا، ایکسٹرا جوڈیشل کلیننگ نہ کرنا۔ اچھا، پھر آپ نے اپنے کچھ وصیتیں تھیں جو اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے فرمائیں، جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے چند ایک میں کرکس بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی جو آج کے زمانے کے لحاظ سے حضرت علی کا خاص پیغام ہے، اور آخری وقت میں یہ فرما رہے ہیں، اس کی اہمیت سمجھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بچوں،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا. اللہ. لوگوں کو نیکی کا کہنا ہے, لوگوں کو برائی سے روکنا ہے, اور یہ ببانگ دہل کہنا ہے. سنو, جاتے جاتے فرما رہے ہیں, جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے, اللہ اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. یہ کتنا بڑا پیغام ہے آج ہمارے لیے, یہی کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوا کریں, حق کے لیے اور حق کے ساتھ برائی کے خلاف. بہت اچھی بات. بہت اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. آپ تینوں احباب کو بڑی خوبصورت حاضری ہے, بہت خوبصورت گفتگو رہی ہے, اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. ساعة مشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدهم وطي واشته وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه. طبولي في السماء والأرض دقت وشووس السعادة قد بدالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقت قبل قلبي قد سفالي. كل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا. يا رحمن يا
اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے رب ذوالجلال تیرے فضل اور توفیق سے آج آخری عشرے کا روزہ ہمیں نصیب ہوا. پروردگار عالم قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام ناظرین کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے. یا اللہ ہماری بخشش کر. پروردگار عالم ہم سب سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا. پروردگار عالم ہمارے یہاں سیٹ پر بیٹھے ہوئے خصوصاً ہماری بہن منیرہ جو کچن میں خدمات انجام دیتی ہیں، آج ان کی والدہ کی برسی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرما. ہمارے بھائی وقاص صاحب کی والدہ کی برسی ہے، اللہ ان کی بخشش اور درجات بلند فرما. یا اللہ ہمارے جتنے احباب ناظرین میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجے بلند، اور جن کے حیات ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما. پروردگار پوری قوم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے. حافظ آباد سے ہمارے محترم یعقوب صاحب کا پیغام آیا، یا اللہ وہ بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. اے اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہوئے ہمارے ملک میں ہمارے بھائی بہنیں جو پریشان حال ہیں اپنی اولاد کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے یا کسی بھی جہت سے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ محتاجوں کی دستگیری فرما. پروردگار خصوصاً جن کے بچے معذور ہیں یہ ایک آزمائش ہے، یا اللہ ان کے ماں باپ کو صبر و استقامت سے ان بچوں کی خدمت کی توفیق دینا، اور ان معذوروں کو تو صحت یاب کر دے. تیری قدرت میں ہے اے اللہ تو انہیں بھی صحت دے دے. خصوصاً ہمارے ملک کی خیر فرما. ہمارے اس وقت معاشی حالات کی وجہ سے خصوصاً جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں وہ شدید کرب میں ہیں، یا اللہ ان کی خاص طور پر مدد فرما. اے اللہ جن کا کاروبار نہیں چل رہا چلا دے، جن کا چل رہا ہے ان کو اور برکت دے دے. اے اللہ ہمارے ملک کو آسانیاں دے دے، چاروں طرف سے اس ملک میں برکات کو داخل کر دے. یا اللہ اس ملک کی زمین سے برکتوں کا خزانہ نکال دے، آسمان سے برکتیں اتار دے. یا اللہ پہاڑ کی طرح قرضہ جو اس ملک کو سیدھا کھڑا نہیں ہونے دے رہا، اے قادر و قدیر، اے کن فیکون کے مالک، تو اپنے حبیب کی امتیوں کی مدد فرما. اس قرضے کا بوجھ ہمارے سروں سے اتار دے. یا اللہ ہمارے ملک کے ہر مکین کو خوشحال بنا دے. یا اللہ اس ملک کی مشکلات کو آسان فرما. خصوصاً افواج پاکستان کی مدد فرما اور سیاستدانوں کی باہمی کشمکش کو ختم فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین انشاءاللہ زندگی رہی تو رات 2 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.